حامدا ومصلیا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا شہید کی اہلیہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ شہداء کی ازواج نے دوسری شادی کی ہو؟ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے چاہیے۔ شہید کی اہلیہ عدت گزار کر اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ کی شادی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، طے پائی تھی، شادی ہونا طے پائی تھی۔ بہت خوبصورت تھی، ان کا خاوند ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے کہنے پر انہیں طلاق دے دی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کی جدائی میں کچھ اشعار کہے جو ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن لیے، پھر انہوں نے رجوع کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد طائف کے حصار میں انہیں تیر لگا اور شدید زخمی ہو گئے اور مدینہ جا کر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد عاتقہ بنت زید سے زید بن الخطاب نے شادی کر لی، وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی۔ ان کی شہادت کے بعد ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ تفصیل کے لیے بہت سے کتاب ہے، الاصابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 356 تا 358۔ اسی طرح اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے جعفر بن ابی طالب المعروف جعفر تیار رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ ان کی شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، پھر ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی۔ دوسری مثال، تفصیل کے لیے الاصابہ، جلد نمبر 4، 231۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ ان کی شہادت کے بعد امامہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن نوفل سے شادی کر لی۔ دیکھیں طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 127، اسد الغابہ 5 اور 1400۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، استیعاب، جلد نمبر 2، 728۔ اسی طریقے سے ام حرام رضی اللہ عنہ کا نکاح عمر بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ احد کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد ام حرام رضی اللہ عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور وہ قبرص میں اپنے خاوند کے ساتھ شریک ہو کر شہید ہو گئیں۔ الاصابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 441۔ اسی طریقے سے
ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا مہاجرات صحابیات میں سے ہیں۔ ان کا نکاح زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ زید رضی اللہ عنہ جب غزوہ موطا میں شہید ہوئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا، پھر ان سے طلاق ہو گئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ ان کی وفات کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ الرصابہ جلد نمبر 4 491۔ الغرض تاریخ اسلام میں اس کی بے شمار مثال موجود ہے کہ شہداء کی ازواج نے اپنے خاوندوں کی شہادت کے بعد شادیاں کی ہیں۔ اسلام میں ایسی شادی میں کوئی قباحت، کوئی منائی نہیں ہے۔ جاہل لوگ بیوہ عورتوں سے شادی کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ اسلام نے اس رسم کو بھی ختم کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی شادیاں جو کی ہیں بیوہ خواتین سے کی ہیں، اور امت مسلمہ کو بتا دیا کہ بیوہ عورت سے شادی کرنا معیوب نہیں ہے۔ بہرحال یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی بات پھیلائے کہ شہداء کی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، سراسر بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے چند ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، صحابیات نے اپنے خاوند کے شہید ہونے کے بعد شادیاں کی ہیں۔ تو اس طریقے سے شہداء کی خواتین سے، عورتوں سے، بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی قباحت اور منائی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔